گولیاں چل گئی تھیں یا بم پھٹ گیا تھا جو تم لوگوں نے اتنی آسانی سے بھاگنے دیا؟ سارا آفس توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکا تھا۔ ایک لڑکی کیسے اتنے طاقتور شکنجے سے نکل گئی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ساری دنیا تہس نہس کر دے۔ میں بتا رہا ہوں یہ وہی لڑکی تھی، کتنی آسانی سے پاگل بنا گئی، خود ہی چیزیں توڑ رہا تھا اور سارا سٹاف باہر سر جھکائے کھڑا تھا۔ کچھ گھنٹے قبل بازل کے موبائل پر الارم بجا جس پر فنگر پرنٹس موجود تھے اور اوپر انگلش میں ایک لائن لکھی ہوئی تھی، اینی ون وانٹس ٹو ٹچ ڈائمنڈ۔ ایک بار پھر دھڑکنوں میں انتشار پیدا ہوا تھا، مطلب کوئی اس کی بیٹی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس ڈائمنڈ میں موجود سینسر تب الرٹ کرتا تھا جب اس کی چپ میں موجود فنگر پرنٹس کے علاوہ کوئی اور ٹچ کرتا تھا۔ گاڑی نکالو کہتے اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا اور پسٹل نکال کر اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھا تھا۔ ایک تو ضرورت کی اور چیزیں جو الماری سے نکال رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ زندگی اس 10 سال پیچھے ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں دھکیلنا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر بازل ابراہیم کا کمزور ترین مرد بن رہا تھا۔ ریلنگ چیئر پہ بیٹھا مسلسل جھول رہا تھا، آنکھیں تھوڑی سی نم تھی، نظریں سامنے لگے نائٹ بلب پر تھی جس کی تھوڑی سی روشنی اندھیرا چھپانے میں ناکام ٹھہری تھی۔ 10 سال پہلے ایک امیر زادہ جس کے کہنے سے پہلے ہر چیز اس کے سامنے پیش کر دی جاتی تھی، تو بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ زندگی میں ہر خوشی موجود تھی، امیروں والا ہر شوق میں انتہا حد تک لگاؤ تھا۔ ایک بہن 4 سال بڑی تھی جبکہ ایک 9 سال چھوٹی تھی۔ بڑی بہن دماغی توازن پیدائشی طور پر ٹھیک نہیں تھا۔ بازل آدھی رات کو چیخوں کی آواز سے اٹھا تو زندگی ٹھہر گئی تھی۔ اس کی معصوم اور بے بار بہن پر اب کوئی اپنی نفس کی بھوک مٹا چکا تھا۔ گھر میں کوئی کسی سے نظریں ملانے تک کے روادار نہیں تھا۔ یہی نہیں، ایک اور حملے ان کی عزت پر کیا گیا تھا جب نازیبا تصویریں ان کے ڈیفینس میں پھیلا دی گئی تھیں، جس کے بعد باپ کو اٹیک آیا تھا اور ماں خود ہی دنیا سے منہ موڑ گئی تھی۔ زندگی کا مشکل ترین مہینہ جس میں ساری رات سڑکوں کی چھان پھٹک کر وہیں سو جاتا تھا، کبھی گھر آیا ہی نہیں۔ یہاں لوگ اس کو دیکھ کر ہنستے تھے، اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیسا بھائی تھا وہ، اپنی بہن کی حفاظت تک نہ کر پایا، اپنے گھر کی عزت سے کیسے غافل ہوا تھا، اپنا آپ اپنی مفلوج بہن کا گنہگار سمجھنے لگا تھا۔ چھوٹے سے لڑکے کو اپنی عمر سے بڑھ کر دکھ مل گیا تھا۔ سڑک پر جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر بازل نظریں خود بخود جھک جاتی تھیں۔ ایک ہی دعا تھی، کبھی کسی بہن کے نصیب جیسا نصیب کسی کا نہ ہو۔ یہ غم ایک بھائی کے لیے اتنا خطرناک ثابت ہوا تھا تو ماں باپ کی موت بے معنی نہیں تھی۔ یہاں نہیں ہوتا تھا ایک ہی ڈر تھا، اسے کوئی پہچان نہ لے۔ یہاں بھی ہوتا تھا تو ایک ہی ڈر تھا کہ اسے کوئی پہچان نہ لے، کوئی اس کے ماں باپ کی تربیت پر اور اس کی عزت پر سوال نہ کر دے۔ اذیت سے سرخ آنکھیں ایک سیکنڈ میں کھول دی تھی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے، بازل دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، لیکن اس سے بڑھ کر کون جانتا تھا کہ اس سے بدقسمت انسان دنیا میں نہیں تھا، جس کی بہن کی عزت بنگلے کی اونچی دیواروں بھی نہیں بچا سکی تھی، جب پیسہ بھی لوگوں کا منہ بند نہیں کر سکا تھا۔ پانی کا گلاس اپنے حلق سے اندر انڈیل لیا تھا جو زہر سے بھی زیادہ کڑوا تھا۔ سر جھٹک کے سامنے پڑے وجود کو دیکھا تھا جس کے دل میں 2 دن سے حرکت نہیں آئی تھی، اور اس کے اوپر ٹانگیں رکھے نور کو دیکھا جو پرسکون سو رہی تھی۔ اس بار وہ اپنی عزت محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نور کے ڈائمنڈ میں لگے سینسر سے ان کی لوکیشن معلوم کی گئی تھی اور فرانس سے باہر جانے والے سے پہلے ان کو روکنا تھا، اور قسمت نے ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے جلدی ان کو جا لیا تھا اور پوری کوشش کے باوجود مایا تک پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی۔ اس کی گردن میں گولی لگی تھی جو بیک سائڈ کو چھو کر گزری تھی، لیکن خون کا زیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، اور دوسرے ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے آپ کو مرا ہوا تسلیم کر چکی ہیں اور رسپانس نہیں کر رہی۔ آنکھیں بغیر کسی چمک کے مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر نور کو دیکھا اور اب نور اس کے سینے پر لیٹ چکی تھی اور ایک ہاتھ سے مایا کی شرٹ پکڑ رکھی تھی۔ شاید وہ اسے دوبارہ کھونے سے ڈر گئی تھی، جس طرح وہ 2 دن اسے بیڈ پر گمسم سی مایا سے کھیلتی رہی تھی۔ یہ بات بھی اور بازل کو پریشان کر گئی تھی، یہاں تک کہ فیڈر بھی اس کے بازو پر سر رکھ کر پیتی تھی اور ہر 5 منٹ بعد اس کا چہرہ اپنے ننھے ہاتھوں سے مسلسل چھوتی تو کبھی اس کے چہرے پر پیار کرتی تھی۔ مسلسل دونوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر کے دوبارہ آنکھیں کھولی اور چیئر سے اٹھ کر بال کھجاتے ہوئے باہر نکلا تھا، کیونکہ اب اندر کافی گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ عشق کے فرائض سے دستبردار ہونے جا رہا تھا، جس کے لیے تھوڑا وقت درکار تھا۔
آنٹی کون ہیں آپ؟ کیا کر رہی ہیں؟ پریئر روم میں بیٹھی نماز کے بعد دعا مانگ رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے بال مٹھی میں جکڑے تھے۔ میرا بیٹا چھین کر پوچھ رہی ہو کہ کون ہوں میں؟ ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی 2 دن بعد ڈاکٹر کا رونا سننے ہاسپٹل آئی تھی جب مہر اور دامل کو ایک پلیٹ میں کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کافی دور کھڑی تھی لیکن پتہ چلا کہ دونوں میں کوئی رشتہ تو ضرور ہے جو اتنے بے تکلف ہے، اور پاس ہی تالش بیٹھا چیئر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ تو وہ ڈاکٹر عافیہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ چھوٹے بیٹے کی بیوی ہے۔ اب آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں۔ کیوں؟ آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ بھئی وہ خود ہی گھر سے بھاگ کر شادیاں کرے جا رہے ہیں۔ کوئی شرم ہے کہ نہیں؟ شرم نہیں آتی؟ ابھی میرا بچہ ہے ہی کتنے سال کا کہ اسے بھی پھنسا لیا؟ بولتے ہوئے اس کے بالوں اور کور گرفت مضبوط کر چکی تھی۔ دیکھیں اپنی حد میں رہیں۔ کیا سمجھ رہی ہیں خود کو؟ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لیں۔ ستنا تو ایک طرف آپ کے اپنے بیٹے نے ہی اس قابل نہیں سمجھا آپ کو کہ زندگی کے اتنے اہم فیصلے میں آپ کو شریک کر سکیں۔ مجھے آپ دیپ مت سمجھیں۔ آپ جیسی کو تو میں اس سارے دنیا کے سامنے پٹکوں گی، ایسے پٹکوں گی کہ آپ کی قسمت پر آپ آنسو ضرور بہائیں گے، اور خبردار جو میرے کردار پر انگلی اٹھائی تو میں انگلی نہیں ہاتھ ہی کاٹ دوں گی۔ اپنے بالوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کو مضبوطی سے پکڑ کے ایک لفظ چھپاتے ہوئے کہا تو چند لمحے سے ہی کے لیے رخسار ڈر کے پیچھے ہوئی تھی۔ تجھے تو میں لڑکی۔ دوسرے ہاتھ کی انگلی آگے کی تو مہر نے براؤن آنکھوں سے کھا جانے والے تاثر دیتے ہوئے اس کی انگلی میں روڑ دی تو رخسار تو چیختی ہی رہ گئی تھی اور اپنا ہاتھ چھوڑ کر بھاگ گئی تھی، جبکہ مہر کا جسم ہولے سے کانپا تھا۔ یہ کیا کر دیا؟ او میرے خدا، کہیں وہ جا کر دامل کو نہ بتا دے۔ میں کیا کروں گی؟ وہ تو مجھے اور ہی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اپنے کردار پر بات آنے کی وجہ سے پتہ نہیں کدھر سے اتنی طاقت آ گئی تھی، کیسے بول گئی وہ سب کچھ خود سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ہولے سے رستی ہوئی پلکیں کھولی تو اپنے ہاتھ پر چھوٹے چھوٹے سے لمس پائے۔ ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہوا تو کمرہ بلیک اور وائٹ ہے۔ یہ تو بازل کا تھا، اسے یاد آیا تھا، لیکن وہ تو مر گئی تھی۔ بالکل بچوں والی سوچ ذہن میں آئی تھی تو نظریں گھما کر دیکھا تھا۔ سارا کمرہ خالی تھا، بس نور اس کے اوپر ٹانگیں رکھے سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر شدید احساس ہوا کہ چھوٹی سی بچی کیسے ماں کی کمی کو محسوس کرتی ہوگی۔ میں ماں کیسے ہو سکتی ہوں؟ مائیں ایسی نہیں ہوتی۔ آنکھوں کی پٹ جھٹ شروع ہوئی تو وہ دروازہ کھولنے کے لیے آواز اور دل مٹھی میں آ گیا تھا۔ سزا سننے کا وقت آ گیا تھا اس کی سنگین غلطی کا۔ بازل آتے ہی واش روم میں گھس گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کے ایک نظر اسے دیکھا تو اس کی پلکیں لرز رہی تھی، ہاتھوں کا انگوٹھا ہل رہا تھا، مطلب وہ ہوش میں تھی۔ بال کو پیچھے کرتا ہوا بالکل اس کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ دیکھو تمہیں دور جانا ہے، اور یہاں سے جا کر کس کے پاس جاؤ گی؟ بنا حال پوچھے، بنا کوئی تمہید باندھے سیدھے سوال کیا تو اس کی گمبھیر اور روبدار اور جلالی آواز سنتے ہی وہ آنکھیں پٹ سے کھول دی تھیں۔ میں اپنے کیے کی وضاحت دینا چاہتی تھی، لیکن وہ کیوں نہیں پوچھ رہا تھا، کیوں نہیں چلا رہا تھا اس پر؟ جواب دو، ٹائم نہیں ہے فضولیات کے لیے۔ صفات تاثرات لیے اس کے دل میں آئے تمام وہم دور کر گیا تھا۔ ہاں، جواب دے کر آنکھیں جھکا گئی۔ دل چیخ چیخ کر نہ میں فیصلہ دے رہا تھا، لیکن انا کس کام آنی تھی؟ کہاں؟ اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر سے اٹھا کر بولا تھا۔ کیوں کر رہے ہو ایسے؟ میں نہیں جانا چاہتی۔ پوچھ کیوں نہیں رہے کیسی ہو؟ کیسا بڑا زخم کھا کے آئی ہوں؟ صرف دل میں سوچ سکی تھی۔ آنکھیں نم ہو رہی تھی، لیکن کس کے لیے ہو رہی تھی؟ وہ بے خبر کھڑا موبائل پر ٹائپنگ کر رہا تھا مہد کے پاس۔ اسے پتا تھا وہ چڑھتا تھا اس کے نام سے، یقیناً کوئی سوال ضرور کرے گا۔ اسے چہرے پر کوئی تاثرات نہ آئے تھے، لیکن یہ محض ایک سوچ تھی اور ہر وہم درست ثابت نہیں ہوتا۔ عبداللہ، اب سے جو پہلی فلائٹ پاکستان کی، اس میں اس کی سیٹ ریزرو کروا لو۔ مجھے ٹائم سینڈ کر دینا اور گھر آ کے ایک گیسٹ کو لے جانا۔ کہتے ہوئے وہ اس کی طرف مڑا تھا اور نور کو اس کے اوپر سے اٹھا کر اپنے کندھوں میں ڈالا تھا۔ گڈ بائے کہتا وہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو نظر انداز کرتا چلا گیا تھا۔ پیچھے لیٹے ہوئے اظہاروں کے تار رو دی تھی۔ یہ اہمیت ہے میری، میں بوجھ ہوں، 1 سیکنڈ میں مہمان بنا دیا۔ کیوں نہیں دکھتا تمہیں بازل شاہ؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے میری آنکھوں میں؟ جانے سے انکار؟ نور کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اینڈ پہ شاید خود کو سمجھا رہی تھی کہ وہ نور کی وجہ سے جانا نہیں چاہتی، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ پھر ٹیک کا سہارا لے کر بیٹھی تھی اور گھٹنوں کے اوپر سر رکھ کے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو بہا رہی تھی۔ دمل آنٹی آئی تھیں اور وہ مجھے
بیٹی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی اور خود ہی بتانے کا سوچ رہی تھی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بتائے۔ ایک نظر سامنے دیپ کا ہاتھ تھامے بیٹھے تالش کو دیکھا، جس کو پتہ نہیں کیوں بچے کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں تھی۔ بس وہ زبردستی پکڑا دیتے تو چند منٹ کھیل لیتا تھا، باقی وقت دیپ کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس کی آدھی بات سن کر تالش نے نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ کون سی آنٹی؟ دمل نے نا سمجھی سے پوچھا تھا۔ آپ کی امی، بول کر ہاتھ میں پکڑا ہوا عدن ابراہیم کو فیڈر پلانے لگی تھی۔ امی؟ وہ کیوں آئی تھی؟ اب بولنے والا تالش تھا۔ تشویش ہوئی تھی کیونکہ وہ ان سب سے بے خبر تھی۔ پتہ نہیں مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کے بیٹے پر قابض ہو گئی ہوں، بول کے نظریں جھکا گئی تھی کیونکہ اپنا رد عمل بتاتے ہوئے سوچ کر ڈر لگ رہا تھا۔ تالش نے الٹی نظروں سے دیکھا تو کچھ معاملہ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اسے کل سے لگ رہا تھا کہ جب بھی ڈاکٹر دیپ کے انجیکشن لگاتی ہے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، اور انجیکٹ کیا ہوا انجیکشن اپنے ساتھ واپس لے جاتی تھی۔ تبھی اچانک دروازہ کھلا تو وہی ڈاکٹر اپنے ہاتھ میں انجیکشن لیے دیپ تک آئی تھی اور اس کے بازو پر روئی رکھنے ہی والی تھی جب تالش نے اس کا وہی بازو موڑ کر اس کی گردن پر وہی انجیکشن لگا دیا تھا۔ بتاؤ کتنے پیسے میں میری دیپ کا سودا کیا ہے؟ اتنی زور سے چلائے کہ چھوٹا تالش ڈر سے رونے لگا تھا۔ دامل کے مطابق وہ تالش کی کاربن کاپی تھا، ایک نقش تالش جیسا تھا، جبکہ دامل معاملے کی نزاکت دیکھتے ہوئے دروازہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ ہوش میں آؤ مسٹر، کیا بدتمیزی شروع کر رہے ہو؟ وہ شروع کی ہے، وہ ذرا سنبھل کر بولی تھی۔ آج ہی تو نیا چیک ملا تھا، اسے حلال کرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ بتاؤ ورنہ یہی زمین میں گاڑ دوں گا۔ اس کے ایک لفظ میں شدتوں کے طوفان تھے، آنکھیں سرخ انگارہ بن گئی تھی۔ تمہیں پتہ ہے اس سے بدتمیزی اور مارنے کی دھمکی کی سزا 1 سال جیل ہوتی ہے، اور ایک باعزت اور پیشہ ورانہ انسان کے ساتھ ان میں ابھی بھی اگر باقی تھی، مگر نظریں صاف بول رہی تھی کہ سب جھوٹ ہے۔ بتاؤ ورنہ یہی انجیکشن شہرگ میں اتار دوں گا۔ کہتے ہوئے انجیکشن کی نوب شہرگ پر رکھی تھی اور سامنے کھڑی ڈاکٹر کو پسینے آ رہے تھے۔ اندر کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کھولو، باہر سے کاٹ کی آواز آنے لگی تھی۔ 3 تک گنوں گا، اس کے بعد میں ذمہ دار نہیں۔ 1 2 تمہاری ماں سے 50 لاکھ لیا ہے۔ اتنی تیز گننا دیکھ کر پھٹ سے بولی تھی۔ مارنے کا؟ انجیکشن والے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ نہیں، مفلوج کرنے کا، تاکہ کبھی ہوش میں نہ آ سکے۔ ویسے وہ مارنا چاہتی تھی آپ کے بیوی بچہ دونوں کو۔ کیا کہتا؟ ڈاکٹر کو ایک پرایا وجود تھا اور اسے کرنے میں مجبور کرنے والی امی، وہ ماں جس کو کبھی سگا سمجھا ہی نہیں۔ دیپ ٹھیک ہو جائے گی نا؟ ساری چالوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آنکھوں میں جنونیت لیے بولا تھا۔ انشاءاللہ۔ یہ بے ہوشی کے ہی انجیکشن تھے جو اتنی جلدی نقصان نہیں دیتے، لیکن اگر زیادہ مقدار میں روز 1 ڈوز دی جائے تو 2 ماہ بعد انسان چلنے کے قابل نہیں رہتا۔ وہ اپنا پسینہ صاف کرتے ہوئے بولی تو تالش دیپ کی طرف دیکھنے لگا تھا جو اس کی کروائی ہوئی دوا کے پیش نظر ہوش کی دنیا سے کافی دور تھی۔ آپ کا حساب تو بعد میں چکتا کرتا ہوں، بول کے دیپ کے ماتھے پر جھکا تھا اور اس کے سر پر محبت بھرے لمس چھوڑے تھے، جبکہ ڈاکٹر تیز تیز قدم اڑاتی باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ کوئی کسی کو خوش کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ مہر عدن کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تھی۔ حاسدین نے غلبہ پا لیا ہے، دامل بولتا ہوا باہر کی طرف چلا گیا تھا۔ کیسے بتاتا کتنا گرا ہوا محسوس کر رہا تھا اپنے بھائی اور بیوی کے سامنے۔ اس کی ماں اس حد تک گر گئی تھی۔ وہ لوگوں کی ماؤں کو نصیحتیں کرتا پھرتا تھا اور خود اپنے گھر میں جلتے حسد کے لاوے کو نہ بچا سکا۔ مایا جی کھانا لاؤں؟ ابھی وہ رو ہی رہی تھی جب بیا نے دروازے سے ہی پوچھا تھا۔ بیا جی مجھے ماں کی ضرورت ہے، کہتے ہوئے وہ باآواز رونے لگی تو بیا نے آگے بڑھ کے اس کے سر پر دست شفقت رکھا تھا تو مایا اپنا آپ اس سے چھپا گئی تھی۔ بیا جی بدقسمت لوگ دیکھے ہیں کبھی؟ رونے کے بعد سنبھل کر بولی تھی۔ وہ محض ہاں میں ہی سر ہلا سکی تھی۔ مجھے دیکھیں، میرے جیسے ہوتے ہیں جن کے مقدر میں محبت نہیں ہوتی، وہ بس لوگوں کے لیے جیتے ہیں جن کو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا۔ وہ باہر نکال رہی تھی جو بیا کے پیچھے کھڑا انسان بھی سن رہا تھا۔ ایک انسان پہلے میری زندگی برباد کر کے چلا گیا اور اب ایک مجھے اپنے سر سے اتار دینا چاہتا ہے، روتے ہوئے بولے جا رہی تھی، آنکھیں مون رکھی تھی۔ بیا میں کیوں کسی کے لیے اہم نہیں ہوتی کبھی؟ لوگ کیوں مجھے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ کیا میں محبتوں کے قابل نہیں ہوں؟ اس کی بات سن کر بیا کی آنکھیں نم ہوئی تھی، جبکہ باسل نے موبائل پر ٹائم دیکھا تھا۔
اگر ڈرامہ بند ہو گیا ہے تو تمہارا ٹائم ہو گیا ہے جانے کا، سرد آواز میں بول کے وہاں دونوں نقوش کو حیران کر گیا تھا۔ بازل میاں، نور نہیں، بیا پلیز میرے پرسنل معاملات میں مت بولا کریں، کہتا باہر چلا گیا تھا۔ بیا، یہ انسان کسی کی محبت کے قابل نہیں ہے۔ دل میں نفرتوں کا بازار سرگرم ہو تو گالوں پر بہتا گرم سیال بے دردی سے رگڑ دیا تھا، اور بغیر بیا سے مل اپنے ہینڈی کاری میں لیتی باہر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ یہاں پہلے بھی گاڑی سے ٹیک لگے بازل شاہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا اس کے ایک لمبے عرصے کے لیے آنکھوں میں بسا رہا تھا۔ اس کے آنے کے بعد سے پہلے ہی اس کا گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ پہلے تو یکدم پیر رکے تھے، لیکن ساتھ ہی اپنے تاثرات سخت کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھیں بازل کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات بازل شاہ ہی کہہ رہا ہے۔ نظریں اٹھا کر چند لمحوں کے لیے اس کی طرف دیکھا تو جو گاڑی کے شیشے کے سامنے جھکا ہوا، ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ساکت ہوئی تھیں تو دونوں کی دھڑکنوں میں ادھم مچ گیا تھا۔ ایک ہی سیکنڈ میں دونوں رخ موڑ گئے تھے تو عبداللہ نے گاڑی چلا دی تھی۔ بازل شاہ تب تک گاڑی کا پیچھا اپنی نظروں سے کرتا رہا جب تک کہ گاڑی دھول میں گم نہیں ہو گئی تھی۔ تم بہروپیہ ہو بازل شاہ، کوئی نظر کا دھوکہ، یہ بھی ایک خوبصورت فریب، اپنے دل کی دھڑکنوں کو نارمل کرتی ہوئی بازل بولی تھی۔ یہ ضروری تھا مسز مایا شاہ، اس کے نام کے آگے اپنا نام لگاتا پراسرار سا مسکرایا تو سامنے لگے گلاب کے پھول بھی اس کی مسکراہٹ پر محبوم ہوئے تھے۔ موم پاش، نور موم ہاتھ پاؤں بیڈ پر مارتی زوروں سے رونے میں مصروف تھی۔ مایا کے جاتے ہی اٹھ گئی تھی اور اٹھ کر بازل کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ یہاں روزانہ مایا کے ساتھ لیٹ کر فیڈر پیتی تھی اور آج وہ جگہ خالی تھی، جس کے بعد بیا اور بازل ہی ہر طرف سے بہلا چکے تھے، لیکن وہ ضد میں سب سے آگے تھی۔ میرا شیر بیٹا آج بابا کے ساتھ کھیلے گا؟ بازل کھلونوں کو ایک انبار اٹھا کر اس کی طرف لایا تھا اور اس کے سامنے پھیلا دیے تھے، جسے وہ بے پرواہ شہزادی ایک نظر دیکھنا پسند بھی نہیں کیا تھا۔ نور موم مالا رونے کے ساتھ غصہ بھی جاری تھا اور بازل کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ بازل صاحب، نور کو فیڈر پلا دیں، دیکھیں بھوک سے نڈال ہو رہی ہے۔ بازل کو بیا کے اس عمل پر بھی غصہ آیا تھا، جو بڑی آسانی سے پارٹی بدل گئی تھی۔ جب سے مایا گئی تھی اس نے منہ بھی الگ ہی بنایا ہوا تھا۔ نور، اچھے بچے کی طرح پیو، وہ اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا تھا۔ ڈرٹی پاپا، اسے غصے میں دیکھ کر جھپٹی اور بال نوچ لیے تھے۔ بازل جو پہلے ہی تھکا ہوا تھا، اب غصہ آ رہا تھا اسے، جو اپنے 2 سال سے اس کی ماں اور باپ دونوں بنا ہوا بیٹھا تھا، کیسے ایک ماہ میں ہی اسے بھول گئی تھی اور اوپر سے اسے گندا بھی بول رہی تھی۔ بدتمیزی نہیں کرو ورنہ باہر پھینک دوں گا، غصے میں بولتا ہوا اس کے منہ میں فیڈر ٹھونس دیا تھا، جو رونے کی وجہ سے اس کے سانس والی نالی میں لگنے کی وجہ سے نور کو سانس آنا بند ہو گیا تھا اور آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا، جبکہ ہونٹ بالکل نیلے ہو چکے تھے۔ نور میری جان، ایک میں تڑپ گیا تھا جب بیا نے نور کی کمر تھپتھپائی تھی اور اس کے گلے میں اٹکا دودھ باہر نکل گیا تھا۔ نور، اپنے بابا کو ایسے سزا تو مت دو، اسے سینے میں بھیج کر جنونیت سے بولا تھا، جبکہ لفظ اور سانس دونوں ہی اٹکے ہوئے تھے اور آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ نور مام پوش بڑی ہی کوئی مطلب پرست ثابت ہوئی تھی، اسے نرم پڑتا دیکھ کر اس کا منہ چومتے ہوئے بولی، جبکہ ہونٹ ابھی بھی نیلے رنگ کی شاپ موجود تھی۔ بازل کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ ایک بچی ہے، بڑی ہو کے ایک ماں کی ضرورت ہوگی جو تم پیسے سے بھی پوری نہیں کر سکو گے۔ میں آج ہوں، کل پتہ نہیں سانس ہو بھی کہ نہیں۔ وہ آگے آ کر اسے منانے کے لیے آگے ہوئی تھی۔ ہاں عبداللہ، ہمارا فلیٹ بک کر دو، باقی یہاں کے کام تم خود دیکھ لینا۔ بولتے ہوئے دوبارہ موبائل پاکٹ میں رکھ کر دیوانہ وار نور کے گلابی اور سفید گال چوم لیے تھے۔ مام پاس جائیں گے آج ہی، بس دودھ پی لو میرے شیر، اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا اور بیڈ پر لیٹتے ہوئے خود ساتھ لیٹ کر اس کے منہ میں فیڈر دے چکا تھا، جسے اب وہ سکون سے پی رہی تھی۔ تم ضروری ہو میرے لیے بھی اور ہماری بیٹی کے لیے بھی، دل میں سوچ کر ہلکا سا مسکرایا تھا اور نور کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تھا۔ تالش یہ میرے جیسا کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے بیٹے کو پہلی بار دیکھ رہی تھی، آنکھیں خوشی سے نم ہو رہی تھیں، جبکہ اس کے پاس بیٹھا ہوا تالش خود ہی سے شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی اور بچے دونوں اس کی ماں سے ہی غیر محفوظ تھے، جبکہ دیپ بے خبر چھوٹے سے عدن کے گالوں کو نرمی سے چھو رہی تھی، جبکہ وہ ہلکی ہلکی سی مسکراہٹ بار بار اپنے چہرے پہ لا رہا تھا، کیونکہ اس کے بابا زیادہ پیارے ہیں۔ اسے تنگ کرنے کے غرض سے بولا تھا جب باہر سے شور آنا شروع ہو گیا تھا۔ دامن اور مہر اب تھوڑی دیر پہلے ہی گھر کے باہر نکل گئے تھے، جبکہ دل کو کل کی چھٹی ملنی تھی۔ تالش باہر گیا ہوا ہے کیا؟ تالش اٹھ کے باہر گیا تو دامن سٹیچز کے ساتھ
स्ट्रेचर के साथ भाग रहा था जो इमरजेंसी की तरफ जा रहा था। दानिश को लगा वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं रह सकेगा। कौन सा दुख रह गया था, उसकी कीमत जो भी थी अब मिलना थी। भाई महर को बचा लेना, भाई देखे वो दर्द में है। वो रोता हुआ तालिश के गले लग गया था जबकि सामने महर को इमरजेंसी में लेके जा रहे थे। उसके सीने में डाली हुई चादर खून से सुर्ख हो रही थी। तुम महर के पास रहो, आज सब्र का दामन नहीं थामूंगा। वैसे हमारी माँ पैसे के पीछे हमारी खुशियाँ खा जाएगी। वो दामिल के आंसू साफ करते हुए बोला था जबकि दीवार का सहारा लेती दीप पीछे से दामिल के कंधे पे हाथ रख रही थी। भाभी आप तो इतनी अच्छी हैं, सब्र मुझे मेरी महर वापस मिल जाए। रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ गया था और दीप चुप कर गई थी। कुछ नहीं होगा, हौसला करो, मैं भी करूँगी दुआ, लेकिन तुम करोगे तो महर को अच्छा लगेगा। उसके आंसू साफ करते हुए बोली तो दामिल ने उसके सर पर शफकत से हाथ फेरा था। दामिल वजू की नियत से दूसरी तरफ दिल पर पत्थर रखे चला गया था और उसके जाते ही दीप फूट फूट कर रो दी थी। अल्लाह में और आजमाइश में मत डालिएगा, कमज़ोर हैं, टूट जाएंगे। अब मैं माया शेख खानजादी नहीं जो बादल शाह को कभी भी याद नहीं करे कि कोई था छिछोरा। फ्लैट में आते ही चिल्लाए जा रही थी। पता नहीं क्यों बार बार वही शख्स इंसान जहन में आए जा रहा था। जीतना चाह रही थी उसकी याद से छुटकारा, इतना ही वो असाब पर जितना चाह रही थी उसकी याद से छुटकारा, उतना ही वो असाब पर सवार हो गया था। नूर मैम मिस यू, नूर मॉम मिस यू। विंडो में खड़ी थी जब नीचे वो होटल में कोई फैमिली दाखिल हो रही थी। बच्ची हड्डी वाले इंसान ने उठाई हुई थी और 7वें फ्लोर होने की वजह से किसी का चेहरा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन नूर की याद आ गई थी। हाय अल्लाह, ये बाजिल है क्या? उसको तो अपने हाथों से उनका इनकाउंटर करूँगी। फिर जहन में वाक़या आया था जब उन दोनों की आंखें मिली थी तो यहाँ भी उसकी धड़कनें तेज़ हो गई थी। अपना ख्याल रखना, उसका जुमला कानों में जहर घोलने लगा था। अब तो बिल्कुल नहीं रखूँगी, लिखवा लो। खुद ही से जिद लगाकर अपने बाल खोल दिए थे और सर्दी में भी ग्लास में ठंडा पानी एक घूंट में ही पी गई थी, जबकि वो जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई थी। जिसके बाद जिस्म में सर्दी की लहर दौड़ गई थी और साथ ही दरवाज़ा नॉक हुआ था जिसे खोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। आराम से फ्लैट में का पंखा चलाकर बैठ गई तो ठंड तो बहुत लग रही थी। फिर हाथ बढ़ाकर पीछे गर्दन पर लगी पट्टी उतारी थी। जख्म कुछ हद तक भर चुका था लेकिन इस काबिल नहीं था कि उसे छोड़ा जा सकता। लेकिन जिद में दोनों का कोई सानी नहीं था। दरवाज़ा 2 मरतबा बहुत ही तहजीब से कोई नॉक कर चुका था, लेकिन उसे तन्हाई चाहिए थी। कितने मान से थोड़ी देर पहले वो महद के घर गई थी, जो घर कम मुर्गियों का दरबा ज़रूर था, लेकिन अब बादल को जलाना भी तो था कि वो उसके मुखालिफ के घर में रह रही है। लेकिन सारे अरमानों पर पानी गिर गया था। उसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अब जहन में चमका हुआ था, उसका पता तो मैं साफ़ करूँगा। बादल के अल्फाज जहन में गूंजे तो सारा खून नुचड़ कर चेहरे पर आ गया था। मरवा दिया। हाय अल्लाह, मैं एक मासूम की ज़िंदगी से खेल गई। बादल तो है ही पागल। महद, दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी, चेहरे पर पसीने का राज आ गया था। महद, मैं बदला लूँगी, पुरज़म होकर बोली थी। अब बादल से खौफ आ रहा था। वैसे ही बैठी नज़र सामने जमाए हुए थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और नूर भागकर सोफे पे बैठी नूर की गोद में चली गई थी। मॉम, उसकी बेयकीनी की परेशानी वाला चेहरा पकड़कर बोली थी। इतनी देर बाद बाहर खड़े रहने के बाद डोर बेल की थी। दरवाज़ा खोलकर अंदर आए थे। नूर मेरी जान, माहौल को नज़रअंदाज करती चटाचट उसके चेहरे को दीवाना वार चूम गई थी तो नूर की किलकारियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थी। जबकि चंद कदम पर खड़ा बाजिल थोड़ी देर के लिए पुरसुकून हो गया था। बाबा नूर दी मॉम, बाबा नूर की मॉम,
وہ بازل کی طرف منہ کر کے مایا کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے بازل کو بتا رہی تھی کہ اس کی موم مل گئی ہے۔ مایا کو شوق ہوا تھا، تھوڑی دیر پہلے ہی تو اسے گھر سے نکالا تھا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ ابھی اس کے زخم نہیں بھرے۔ گردن کی بیک پر تھوڑا سا درد ابھرا تو اس نے اگنور کرتی دوسری طرف کو منہ کر گئی تھی۔